السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس 40+80 نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلیمان بلوچ۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب مسرت حسین بلوچ صاحب کے ساتھ۔ ان سے آج ہم پوچھیں گے جو مختلف سکول ہیں ان میں جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانے اور نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ابھی تک کیا اقدامات عمل میں لیں۔ سر جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو آپ کے زیر نگرانی مختلف پرائمری، مڈل اور ہائی سکول ہیں اس میں جو بچوں کی بنیادی سہولیات ہیں جیسے پانی ہو گیا، بجلی ہو گیا، فرنیچر ہو گیا، باتھ روم ہو گیا، ان کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آپ لوگوں نے ابھی تک کیا اقدامات عمل میں لائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میری یہ آواز اپنی عوام تک پہنچ سکے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو حکومت نے پچھلے سالوں میں 85 ملین کا فرنیچر صرف ڈی خان مردانہ کے لیے خریدا گیا تھا۔ ہمارا یہ جو ٹینڈر ہے یہ پشاور میں ڈائریکٹر صاحب نے کیا تھا اور اس فرنیچر کی سپلائی ہماری تقریباً مکمل ہو چکی ہے، تو جس سے ہمارے 60% سکولز میں فرنیچر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تقریباً پانی کا مسئلہ بھی حل ہے، لیکن شومی قسمت سے پچھلے سال جو فلڈ آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کچھ سکولز کا یہ نظام خصوصاً گروپ لیٹرینز کے گٹر چوکڈ ہو گئے اور پینے کا پانی بھی اس میں مسئلہ بنا ہے۔ تو اس سلسلے میں کل بھی ہماری پشاور میں میٹنگ ہے، ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ NGOs کام کر رہی ہیں اور کچھ ڈپارٹمنٹ فنڈ ارینج کر رہا ہے، تو ود ان 3 or 4 months جو ہے یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ سر جی، نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اور جو مختلف اساتذہ ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ابھی تک کیا اقدامات عمل میں لائے ہیں؟ جی، نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے پچھلے تقریباً 9 سال سے ہمارا ایک بہت ہی اچھا سسٹم ہے کہ ٹیچرز کو ہم باقاعدہ ٹیسٹ لے کر اور میرٹ پر بھرتی کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے پاس جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں تو ان میں PhD ڈاکٹر بھی شامل ہیں، MPhil بھی شامل ہیں، تو بہت ہی ماہرین قسم کے ٹیچرز ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور جس کا رزلٹ بھی ہمارے آگے آنا شروع ہو گیا ہے کہ پچھلے سال FA کے ایگزام میں ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول ڈھکی کا لڑکے نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن اور ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 پہاڑپور کے بچے نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس دفعہ بھی جو میٹرک کے رزلٹس آئے ہیں ان میں کافی اسکولز میں 1050 میں سے ایسے طلباء ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بات کرتا چلوں کہ ٹیچرز کو میری یہ تنبیہ ہے کہ وہ اسکول ڈیوٹی کے دوران اسکول میں رہیں، کوئی دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اگر کسی کی کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ اسکول ٹائم کے بعد دفتر آ سکتا ہے، میں دفتر میں موجود ہوتا ہوں، لیکن اسکول ٹائم کے دوران اساتذہ دفتر آنے سے گریز کریں۔ سر جی، یہ جو اساتذہ ہیں ان کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اور جو اساتذہ غیر حاضر ہوتے ہیں ان کو یہ جو آپ کی مانیٹرنگ یا جو دوسری ٹیم ہے اس بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں۔ اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ہائر سیکنڈری اسکولز میں ہمارے پاس بائیو میٹرک سسٹم موجود ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر ادھر میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں اور ہمارے پروونشل لیول پر بھی مانیٹر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کی ٹیمز بھی وزٹ کرتی ہیں، میں خود بھی وزٹ کرتا ہوں۔ پچھلے سال بھی میں نے بہت سارے ٹیچرز کے خلاف کارروائی کی ہے، کسی کے انکریمنٹ سٹاپ کیے ہیں اور کچھ کلاس 4 اور ٹیچرز کے سروس سے ریموول بھی کی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اساتذہ حاضری بھی کریں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے بھی صحیح، کیونکہ اس بار ہمارا 110 ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز ہے، ان میں سے تقریباً 80 سکولز کے جو رزلٹس انتہائی بہترین ہیں، جو اوورال بہت ہی ہماری ایک نظام تعلیم کی اچھی عکاسی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، ہمارے سامعین ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو۔ اور کچھ سکولز ہیں تقریباً 10 کے لگ بھگ ایسے سکولز ہیں کہ جن کا رزلٹ خراب آیا ہے، تو ان کے خلاف جناب سیکٹری ایجوکیشن معتصم باللہ شاہ کی ہدایات پر ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں اور ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا بھی صحیح۔ سر جی، ہر سال جو ہے یہ ایک داخلہ مہم شروع ہوتی ہے، اس کے سر جی کیا حالات ہیں اور اس سلسلے میں ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کوئی بہتری آ سکی ہے؟ کیا جو بچے ہیں اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، ہماری داخلہ مہم
جو ہے اس سال 1 مارچ سے شروع ہوئی تھی اور ابھی درمیان میں چھٹیاں آ گئی تھیں تو ڈپارٹمنٹ نے اس کو 30 ستمبر تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ابھی بھی ہمارے داخلے ہو رہے ہیں. تو پچھلے سال کیونکہ فلڈ وغیرہ آ گیا تھا, لوگ مائگریٹ ہو گئے تھے, تو ہمارے داخلے تقریباً 16,000 نئے داخلے ہوئے تھے. اس دفعہ ہم 20,000 کو کراس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس دسمبر کے اینڈ تک یہ تعداد 30,000 کے لگ بھگ پہنچ جائے گی. یعنی جتنے پچھلے سال ہم نے داخلے کیے تھے تقریباً اس کے ڈبل داخلے اس سال ہم کریں گے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. صحیح. سر جی آپ لوگوں نے کے دوران جتنے یہ پروموشنز ہوئے ہیں کلاس 4 کے ہوئے ہیں یا جو دیگر کیڈرز کے ہوئے اس بارے میں بتائیں, اور جو آپ کے اساتذہ ہوگا یا جو دیگر سٹاف ہو گیا اس کو جو دفتری مشکلات ہوتی ہیں اس سلسلے میں سر جی آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ چیز ایک ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب سے میں ڈی اے خان میں آیا ہوں میں نے ریکارڈ پروموشنز کی ہیں. ابھی بھی میری پی ایس ٹی کی سے سی ٹی, پی ایس ایچ ٹی اور ڈی ایم پی ای ٹی کی پروموشن ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ میں 1 ہفتے تک یہ پروموشنز کا عمل بھی مکمل کر لوں گا. اور ڈی اے خان میں کب سے یہ کلاس 4 کو جونیئر کلرک میں کوٹا نہیں دیا گیا تھا, پہلے ان کا 33% کوٹا تھا, اب 40% کوٹا ہے. تو اس میں میں نے پچھلا حساب کر کے تقریباً 20 کے لگ بھگ کلرکس کو کلاس 4 کو میں نے جونیئر کلرک پر بھی پروموٹ کیا ہے. ہاں دفتری امور میں مشکلات جو ہوتی ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی یہ مشکلات نہ ہو. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً میری ٹیبل جو ہے وہ صاف ہے. ابھی یہ ایک آدھ فیل آئی ہے, انشاءاللہ میں کر دوں گا. اور میری جب سے میں ڈی اے خان میں آیا ہوں یہ میرا ایک ریکارڈ ہے کہ میں دفتر میں حاضر ہوتا ہوں. میں اسکول بھی صبح وزٹ کرتا ہوں تاکہ مانیٹرنگ بھی ہو جائے, اور اس کے بعد اگر پشاور میں نہ ہوں تو میں ادھر دفتر میں اویلیبل بھی ہوتا ہوں. اور اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری 4 بجے چھٹی ہوتی ہے, اکثر میں 5 بجے 6 بجے تک بھی بیٹھا ہوتا ہوں. اور جب تک ادھر اپنی ٹیبل میں صاف نہیں کرتا, یعنی سب کام کر کے میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو پھر اٹھ کر میں چھٹی کرتا ہوں, ورنہ اس وقت تک میں چھٹی بھی نہیں کرتا کہ جب تک مطمئن نہ ہو جاؤں کہ میرے ذمہ کوئی پینڈنسی رہ گئی ہے. ہاں اس کے علاوہ میری ٹیچر سے, کلاس 4 سے, ایجوکیشن سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ایک یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے دفتر کا کوئی عملہ ان کو تنگ کرتا ہے, کوئی ایسی بات ہے کسی چیز کا ان سے مطالبہ کرتا ہے, کوئی دفتر کے باہر کا ہے مطالبہ کرتا ہے, تو وہ مہربانی کریں میرے علم میں لائیں. ان کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا اور ان کا کام بھی ہوگا. یہ نہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کا کام نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا نام استعمال کر کے بہت سارے باہر کے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور بدنام ہم ہو رہے ہیں. تو میری آپ کے اس چینل کی وساطت سے تمام لوگوں کو یہ اپیل ہے, اور یہ انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دیں, کسی کو کچھ نہ دیں, اور انشاءاللہ آپ کا کام نہ ہو تو پھر آ کر میرے گریبان سے پکڑیں. جائز کام ہوگا ضرور ہوگا, البتہ اگر اس میں کوئی کاغذات کی کمی ہے تو وہ آپ لوگ پوری کریں. باقی انشاءاللہ ادھر دفتری امور میں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرٹ پر اور سب کے کام ہوں گے. سر جی یہ جو پی ٹی سی فنڈ ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اور یہ جو پی ٹی سی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو میرٹ پر بنانے اور اس میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ اور دوسرا سر جی جو گزشتہ سال جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ فلڈ ہے اور اس سے بہت سے سکول بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں, تو ان کی بحالی کی کام کی سر جی کیا پوزیشن ہے سر؟ جی جہاں تک پی ٹی سی کا تعلق ہے تو اس کا ٹینیور 3 سال ہوتا ہے. ابھی اس کا مکمل ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے ڈائریکٹریٹ کو لکھا ہے کہ یہ پی ٹی سی ہم دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ہم الیکشن کا شیڈول اناؤنس کریں گے. مختلف سکولز میں وہ پرائمری سکول جو ہے اے ایس ڈی او سرکل یا ایس ڈی او کوئی بندہ موجود ہوگا, وہاں پر باقاعدہ ہم اعلان بھی کرائیں گے, نوٹس بھی لگائیں گے کہ فلاں دن پی ٹی سی کا الیکشن ہے. اور میری والدین سے اور اس کمیونٹی کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جن کے بچے اس سکولز میں پڑھتے ہیں وہ تشریف لائیں اور خود اپنے لوگ وہ منتخب کریں جو کہ اس سکول پر نظر بھی رکھ سکیں, اور اس سکول سے کیونکہ وہ آپ کے اپنا سکول ہے آپ اس کو اون کریں اور اس سکول میں محنت کریں تاکہ وہ سکول آپ کو اچھے رزلٹ دے سکے. کوئی کمی بیشی ہے تو وہ میرے اس میں لائیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہ فلاں بندہ ہو گیا فلاں بندہ ہو گیا, یہ ہم نہیں کریں گے. ہم اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ ایک شرط ہوتی ہے کہ ان کے بچے اسکول میں پڑھتے ہوں, کیونکہ جب اگر کسی کے بچے اسکول میں نہیں پڑھتے تو پھر وہ اونرشپ نہیں لیتا. اس کے بچے پڑھتے ہوں اسکول میں تو ایسے والدین اسکول میں تشریف لائیں, اور جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ ہم ممبر منتخب کریں گے, اور اس کے بعد وہ ممبر خود اپنا ایک چیئرمین منتخب کریں تاکہ وہ علاقے کی اچھی طرح خدمت کر سکیں. پچھلے سال سیلاب سے ہمارے
137 سکول متاثر ہوئے ہیں جو ہمارا سروے ہوا تھا. اس میں سے تقریباً 12 سکولز ایسے ہیں جن کو ہم فلی ڈیمیج کہتے ہیں، یعنی مکمل ان کو نقصان ہوا، اور 125 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیج تھے. تو ان میں سے ورلڈ بینک کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے پشاور لیول پر، تو اس میں ہمارا پہلا ایک پیکیج جو ہے وہ منظور بھی ہوا ہے. 164 ملین کا وہ پیکیج ہے، جس میں 4 فلی ڈیمیج سکول ہیں اور باقی پارشلی ڈیمیج ہیں. تو وہ سٹیپ وائز کر رہے ہیں، اور کچھ ادھر SRSC کے نام سے ایک NGOز ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. وہ 20 لاکھ روپے تک بعض سکولوں کو جو سیلاب سے متاثرہ ہیں ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. ان کا خود اپنا انجینئر ہے، وہ ان سکول کا وزٹ کرتے ہیں، پھر ادھر وہ خود اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس سکول کا اتنا خرچہ ہے، پھر اس کے مطابق وہ ادھر سے اس کو فنڈ ریلیز ہوتا ہے اور پھر وہی کام سکول میں کرایا جاتا ہے. تو وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بحالی کا کام شروع ہے. اور کنڈیشنل گرانٹ پچھلے سال نہیں آئی تھی، اگر اس سال کنڈیشنل گرانٹ ریلیز ہو گئی تو ہماری پریارٹی یہ ہوگی کہ جہاں پر سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے پہلے ان سکولوں کو دی جائے، اور ان کا جو اگر چار دیواری گری ہے، ان کا ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے، ان کا سولر کا مسئلہ ہے، یا ان کا گروپ لیٹرین کا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے. صحیح. سر جی، تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے اور ان کی صحت کے لیے سر جی غیر تعلیمی سرگرمیوں کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. اور حال سال ستمبر اکتوبر میں آپ کے اسکول ٹورنامنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں سر جی آپ جو آئندہ یہ سال ہے اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہوئے؟ جی بہت اچھے. ابھی ہمارے اسکول کھل گئے ہیں، تو ابھی اسکولز کو یہ انسٹرکشن جا رہی ہیں کہ آپ بچوں کو یہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ساتھ ساتھ کرائیں. انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں ہمارے زونل لیول کے اور پھر ڈسٹرکٹ لیول کے ٹورنامنٹس ہوں گے، اور بعد میں اس کے آج کل ریجنز ہوتی ہیں، ریجنز کے ٹورنامنٹ ہوں گے، اور پھر دسمبر میں جا کر ہمارا پروونشل ٹورنامنٹ ہوتا ہے. DI خان بہت ہی زرخیز ہے اس سلسلے میں، اور ہماری اکثر ٹیمز جو ہے پروونشل لیول تک جاتی ہیں اور وہاں سے ونر یا جو ہے نا رنر اپ ہو کر آتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نصابی سرگرمیوں کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح جاری رہے گا ابھی سے. سر جی، جو بچے ہیں اور ان کے والدین ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، اور وہ اساتذہ یا آپ کے ماتحت کام کرنے والے وہ اہلکار جن کی آپ تک رسائی مشکل ہے یا نہیں ہو پاتی اور ان کو کوئی مسائل کا سامنا ہے، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میرا والدین کے لیے تو یہ میسج ہے اور علاقے کے عوام کے لیے کہ کوئی بچہ بھی آپ آؤٹ آف اسکول نہ چھوڑیں. جو بچہ بھی ہے اس کو سکولز میں لے کر آئیں. ہاں، کہیں پر اگر ایسی کوئی ایمرجنسی ہے کہ بچے صبح کے وقت والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس علاقے کے لوگ اگر ہمارے پاس آ جائیں اور وہ ہمیں بچے صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو ہم وہاں پر ڈبل شفٹ بھی شروع کر دیں گے اور ان بچوں کو ہم ضرور پڑھائیں گے. کیونکہ جب بچہ آؤٹ آف اسکول ہوگا تو وہ نشئی بنے گا یا دہشت گرد بنے گا. تو ہم ان کو معاشرے کے مفید شہری بنانا چاہتے ہیں. تو وہ جب ہمارے معاشرے کے مفید شہری بنیں گے تو اس وقت پاکستان ترقی بھی کرے گا. والدین سے میری یہی ریکویسٹ ہے، علاقے کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بچوں کو ضرور ہمارے گورنمنٹ سکولز میں داخل کرائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہماری بکس بھی فری ہوتی ہیں، اور انتہائی جو غریب طلباء ہوتے ہیں ان کو یونیفارم تک بھی ہمارے سکولز سے دیے جاتے ہیں، کاپیاں بھی دی جاتی ہیں. تو ادھر اور کوئی فیس بھی نہیں ہوتی. تو ہمارے سکولز میں لے کر آئیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھائیں گے. باقی دوسرا، اگر کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتا ہے، مجھ سے SMS پر رابطہ کر سکتا ہے. میں ادھر آفس میں بھی ان کے لیے موجود ہوتا ہوں. میں نے آج تک میرے آفس کا یہ جب سے میں DI خان میں آیا ہوں کہ کوئی چٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ ہے ڈائریکٹ میرے پاس آ جائے، اپنا مسئلہ ڈائریکٹ میرے ساتھ شیئر کرے، اس کا مسئلہ میں حل کروں گا. اگر جہاں پر نہیں آ سکتا تو اتوار کے دن میرے گھر بھی آ سکتا ہے، یا صبح بھی گھر آ سکتا ہے آفس ٹائم سے پہلے. آفس ٹائم کے بعد بھی میرے گھر بھی تشریف لا سکتا ہے. میں اس کی بات بھی سنوں گا اور انشاءاللہ مسائل بھی حل کروں گا جو جائز ہوں گے. جی ناظرین، یہ تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مسرت حسین بلوچ صاحب، جو مختلف پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول میں سہولیات کو یقینی بنانے اور نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد سلیمان بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.